بسم الله الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیا اور آخرت کے کاموں میں غور و فکر کر لیا کرو، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس حصے کا تعلق پچھلی آیت کے آخری جملے سے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرو، یعنی جتنا تمہاری دنیاوی ضرورت کے لیے کافی ہو وہ لے لو، باقی سب مال اپنی آخرت کے نفع کے لیے خیرات کر دو۔ اس سے جداگانہ بھی دنیا اور آخرت کے کام سوچ سمجھ کر ہی کرنے چاہیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، یہ آیت نازل ہوئی تو یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والا ہے، تو لوگوں نے یتیموں کے مال جدا کر دیے، ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا۔ اس میں یہ صورتیں بھی پیش آئیں کہ جو کھانا یتیم کے لیے پکایا جاتا اس میں سے کچھ بچ جاتا اور خراب ہو جاتا اور کسی کے کام نہ آتا، اس میں یتیموں کا نقصان ہونے لگا۔ یہ صورتیں دیکھ کر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے اس کا کھانا اس کے سرپرست اپنے کھانے کے ساتھ ملا لیں تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیموں کے فائدے کے لیے ملانے کی اجازت دی گئی، لیکن ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ تمہیں یتیموں کے فائدے کے لیے مال ملانے کی اجازت تو دے دی گئی ہے، لیکن کون اچھی نیت سے یتیموں کا مال ملاتا ہے اور کس کی نیت میں فساد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً تو یتیموں کا فائدہ کر رہے ہیں اور حقیقت میں ان کا مال ہڑپ کرنے کا ارادہ ہو۔ تو آیت مبارکہ کا یہ حصہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت والے اور فساد کی نیت والے دونوں کو جانتا ہے۔ یہ فرمان نہایت جامع ہے اور زندگی کے ہزاروں شعبوں کے لاکھوں معاملات میں رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جہاں ایک ہی چیز میں اچھی اور بری دونوں نیتیں ہو سکتی ہیں، وہاں دوسرے لوگ اگرچہ بری نیت کو نہ جانتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے۔ تو یتیموں کے متعلق دو اہم احکام آپ بھی سماعت فرما لیجئے کہ یتیم وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، اگر اس کے پاس مال ہو اور اپنے کسی ولی کی پرورش میں ہو، اس کے احکام اس آیت میں مذکور ہیں کہ ولی خواہ اس یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر اس پر خرچ کرے یا علیحدہ رکھ کر جس میں یتیم کی بہتری ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن ملانا خراب نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حکم، اگرچہ اس آیت کا نزول یتیموں کی مالی اصلاح کے بارے میں ہوا مگر اصلاح کے لفظ میں ساری مصلحتیں داخل ہیں، یتیموں کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیں کہ یتیم ساری مسلم قوم کے لیے اولاد کی طرح ہیں، سب پر لازم ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، اعمال کے اعتبار سے بھی، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے بھی۔ تو جس گھر میں یتیم موجود ہوں ان گھر والوں کے لیے خوش نصیبی بھی ہے کہ وہ یتیم کی اچھی کفالت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کی پرورش کی تو فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں کی صحیح معنوں میں اخلاقی تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
واللہ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آیت حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایک بہادر شخص تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال کے لے آئیں۔ وہاں اناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے، اگر حضور اجازت دیں گے تو تب میں تجھ سے نکاح کروں گا، اگر حضور نے منع فرمایا تو نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، البتہ یہ یاد رہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندھی کے تماچا مارا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق پوچھا کہ کیا وہ ایمان والی ہے؟ عرض کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومنہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اس لونڈی کو آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا۔ تو اس پر لوگوں نے تانا زنی کی، تانا مارنے شروع کیے کہ تم نے ایک سیاہ فام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو تم اس مشرکہ سے جو حسین ہے اس سے شادی کر لیتے، تم نے لونڈی سے شادی کر لی۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ مسلمان باندھی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و جمال کی وجہ سے اچھی ہو، لیکن وہ مومن نہیں ہے تو اس لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ عورت کے سرپرستوں سے خطاب ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ مسلمان عورت کا نکاح مشرک اور کافر کے ساتھ باطل اور حرام ہے۔ مشرک و کافر لوگ تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور تمہیں نصیحت فرمانے کے لیے تم پر اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑا واضح پیغام ہے اور حکم موجود ہے۔ انتہائی افسوس ہے کہ قرآن میں اتنی صراحت و وضاحت سے حکم آنے کے باوجود مسلمان لڑکوں میں مشرکہ لڑکیوں کے ساتھ، اسی طرح کافر لڑکوں اور مسلمان لڑکیوں میں باہم شادیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر ان علاقے میں جہاں کفار و مسلم اکٹھے رہتے ہیں۔ مغربی طرز زندگی نیز لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم سے جہاں اور تباہیاں مچی ہوئی ہیں اور بے حیائی کا طوفان امنڈ آیا، وہیں باہم ایسی حرام شادیوں کے ذریعے زندگی بھر کی بدکاری کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں۔ اس تمام صورتحال کا وبال ان لڑکیوں اور لڑکیوں پر ہے کہ جو اس میں ملوث ہیں، اور ان والدین پر بھی
کہ جو راضی خوشی اولاد کو اس جہنم میں جھونکتے ہیں، اور ان حکمرانوں اور صاحب اختیار پر بھی جو ایسی تعلیم کو رواج دیتے ہیں یا باوجود قدرت اس کی روک تھام کے لیے کوشش نہیں کرتے، اور اسی طرح اس کا وبال ان نام نہاد اور جاہل دانشوروں، لبرلزم کے مریضوں اور دین دشمن قلم کاروں پر بھی ہے جو اس کی تائید اور حمایت میں ورق سیاہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشرک عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح حرام ہے، اور مسلمان مرد مشرکہ عورت سے نکاح کرے تو یہ بھی حرام ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھیں۔ مسلمان سے نکاح کرے، مسلمان عورت مسلمان مرد سے نکاح کرے، مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے۔ اللہ یہی پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں احکام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا